بارہا یہ مطالبہ آیا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا کہ سول سرونٹس کو کس طرح کسی ایک شخص کے کہنے پہ پابند سلاسل کیا گیا، اختیارات کے ناجائز استعمال پہ جیلوں میں ڈالا گیا بغیر اس ثبوت کے کہ وہ رشوت ستانی میں ملوث تھے. انسان غلطی کا پتلا ہے، آپ کے روزمرہ کے کام میں آپ سے غلطی ہو جاتی ہے. ان کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا جن کی ٹیبل کے آگے سے فائل ایک دفعہ گزری تھی. سیاست دانوں کو ان کی آواز، ان کے افکار کو، ان کی آواز کو، ان کے نظریات کو دبانے تبدیل کرنے کے لیے یہ قانون استعمال کیا گیا، اور یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے کہا اپنے فیصلوں میں کہ نیب کا قانون پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے اور ہو رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ ریفرنس میں، جس میں تمام 17 جج صاحبان براجمان تھے اور پاکستان بار کے تمام بڑے عہدیداران سامنے بیٹھے تھے، اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ میرے لیے یہ دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ نیب کا قانون سیاسی مخالفوں کو دیوار سے لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جناب اسپیکر، یہ وہ دھبے ہیں جو میں سمجھتا ہوں آج وقت ہے کہ ان دھبوں کو دھویا جائے. آج جو بل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس بل میں مختلف اراکین اسمبلی نے محنت کر کے اپنی امینڈمنٹس بھی ڈالی ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی ون آفٹر انادر. اور اس کا جو میں نے جائزہ لیا ان دنوں میں، ایک جو سیدھی صورت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نیب کے قانون میں سرکاری ملازمین اگر مس یوز آف اتھارٹی، یا میں اسے کہوں گا کہ مسٹیکن یوز آف اتھارٹی کرتے تو انہیں نیب پابند سلاسل کر دیتا. ترمیم آئی ہے کہ جب تک رشوت کی، کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی شہادت نہیں ہوگی، مس یوز آف اتھارٹی سمپلسٹر وڈ ناٹ بی این offense. اور یہ عدالت عظمیٰ کے کئی فیصلے ہیں جو کہ اس کے اوپر انہوں نے مقدمے بری کیے، لیکن سر اس کے لیے آپ کو 2 سال جیل میں رہنا پڑتا ہے. کون لٹائے گا آپ کے وہ 2 سال جو آپ نے اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے گھر والوں سے دور گزارے جب آپ کا روزگار بند رہا؟ اور وہ جو دھبا لگا آپ کے ماتھے پہ، بریت کی خبر آپ کس کس کو دیں گے جب ٹی وی اخباروں میں چلا کہ آج فلاں افسر کو گرفتار کر لیا گیا؟ اور اس کو سلاخوں کے پیچھے کھڑا کر کے ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ انتہائی دیانتدار افسران کو، کیونکہ وہ مخالف سوچ رکھتے تھے، ان کی تابعداری نہیں تھے کرتے، انہیں گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے کھڑا کر کے تصویریں میڈیا کو جاری کی گئی. اس قانون میں یہ ترمیم بھی ہے کہ کوئی میڈیا کیمپین نہیں کرے گا نیب جب تک مقدمہ فائنل نہیں ہو جائے گا. اس قانون میں یہ ترمیم بھی ہے کہ آپ تب تک گرفتاری نہیں کریں گے جب تک یہ سیٹسفیکشن نہ ہو جائے کہ یہ بندہ ملک سے بھاگ نہیں رہا، یہ بندہ ایویڈنس خراب نہیں کر رہا، اور یہ بندہ تفتیش جوائن نہیں کر رہا. جو تفتیش جوائن کرے، یہ ذمہ داری لے میں پیش ہو رہا ہوں، باہر نہیں جاؤں گا، اس کی گرفتاری وارنٹ جو ہے وہ جاری نہ ہو. کیوں نہ ضمانت دی جائے؟ اگر دہشت گردی کے قانون میں ضمانت ہے، اگر قتل کے قانون میں ضمانت ہے، اگر زنا بالجبر کے قانون میں ضمانت ہے، تو نیب قانون میں ضمانت کیوں نہ ہو؟ اور عدالت عظمیٰ نے 3 فیصلہ جات میں کہا کہ پارلیمان یہ قانون بنائے کہ ضمانت جس طرح دیگر شہریوں کو ہے اسی طرح حاصل ہونی چاہیے. ایک اور بڑا ڈریکونین پروویژن تھا، نیب کے پاس اختیار تھا کہ وہ 90 روز تک اپنی تحویل میں رکھ کے عام ٹوسٹنگ کرے، اور اس ایوان میں موجود اور ایوان سے باہر موجود بہت سارے ایسے شرفاء ہیں جن کے ساتھ وہ ناروا سلوک کیا گیا. جناب چیئرمین، 90 روز کا ریمانڈ پہلی دفعہ دہشت گردی کے مقدمات میں اس ملک سے دور کسی اور ملک میں انٹروڈیوس کروایا گیا جب اس ملک میں شورش تھی. سائیکیٹرسٹ اور تفتیش کاروں نے کہا کہ دہشت گردوں کو ڈی بریف کرنے کے لیے، ان کو اس فیز سے نکالنے کے لیے، جیسے خودکش بمبار تیار کیے جاتے ہیں، وہ بریفڈ ہوتے ہیں، ان کی برین واشنگ ہوتی ہے، ان کو ڈی بریف کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے تفتیش کاروں کو، تاکہ وہ سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ کو انوالو کرے اور ان کو ٹھیک کر کے نکالے. یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ وائٹ کارنر کرائم میں 90 روز کے لیے بند کر دیا جائے. جناب اسپیکر، اثاثہ جات کے حوالے سے بارہا عدالتوں نے کہا کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات جرم تب بنیں گے جب ہولڈر آف پبلک آفس یا اس کا بینامی دار ثابت ہو جائے گا کہ اس نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے وہ اثاثے بنائے ہیں. اگر ڈی سی ریٹ میں کوئی فرق ہے، اگر ٹیکس ڈاکومنٹس میں کوئی غلطی ہو گئی، اگر میرے جیسے کسی حساب کے کمزور آدمی سے ڈکلیئر کرنے میں غلطی ہو جائے تو وہ جرم نہیں ہے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے نو ایکٹ از گلٹی انلیس مائنڈ بی گلٹی. یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے مفصل ترامیم اس میں کی گئی ہیں تاکہ آج کے بعد کسی بے گناہ کو
اپنی انا کی تسکین کے لیے، کسی سیاسی مخالف کو اس کے نظریات تبدیل کرنے کے لیے، کسی سرکاری افسر کو اپنی مرضی کے کام کروانے کے لیے اور کسی نا اچھے لگنے والی شکل کو سبق سکھانے کے لیے یہ قانون استعمال کیا جا سکتے۔ ہم نے یہ حلف لیا ہے جناب اسپیکر یہ آتے ہوئے کہ ہم پاکستان کے آئین کے تابع قانون سازی کریں گے، ہم پاکستان کے آئین میں دیے گئے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ آج اس عقوبت خانے سے آپ اس 22 کروڑ عوام میں سے ان وکٹمز کو نکالیں گے جو کہ کل لائکلی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ میں ایک بات بڑے وثوق سے اور میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جب یہ ذمہ داری سونپی گئی اور پھر جب اراکین کی امینڈمنٹس آئیں، کل پھر ایک میٹنگ ہوئی، ایک اعتراض اٹھایا گیا۔ وہ سر کہتے ہیں نا کہ جویں پڑھے یا اویں پڑھاواں گے، کہ یعنی کہ اگر ڈنڈے کھا کے پڑھائی کی ہے تو ڈنڈے مار کے ہی پڑھائیں گے۔ یہ قانون ہم تو بھگت چکے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے بھگت چکے، آپ سب کو معلوم ہے، پوری قوم کو معلوم ہے۔ یہ قانون سب کے لیے یکساں ہے، جنہوں نے بھگتنا تھا وہ اس کا پھل کھائیں گے، جنہوں نے مختلف منصوبوں میں خرابیاں کی ہوئی تھی، ہم کہتے ہیں وہ بھی قانون اور انصاف کے مطابق ڈیل ہوں۔ اگر ہمارے ساتھ سختیاں ہوئی ہیں تو آنے والوں کے ساتھ نہ ہوں، انہیں آئینی قانونی تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ تو اس اسپرٹ کے ساتھ یہ بل انٹروڈیوس ہو رہا ہے۔ جو بات میں پھر دہراؤں گا، مجھے خوشی اس بات کی ہے، مجھے سر تاجر ہے، سیاستدان ہے، سرکاری ملازم ہے، بینکر ہے، عام شہری ہے، ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے سر۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ان اراکین نیشنل اسمبلی کو جنہوں نے آج اس میں امینڈمنٹس پیش کی۔ سارے ہیں جی، ہم نے دیکھا، ہم نے تو استادوں کو ہتھکڑیاں لگتے ہوئے دیکھا، ہم نے لوگوں کو خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھا۔ اور جناب اسپیکر یہ بات پھر میں فلور آف دا ہاؤس پہ کروں گا کہ آج تک عدالت عظمیٰ نے جتنی دفعہ اس پارلیمان کو کہا کہ یہ شک درست نہیں ہے، آپ اس کا جائزہ لیں، یہ درست نہیں ہے، اس کا جائزہ لیں، اور جن شکوں کو انہوں نے جس طرح سے تشریح کی ان کو عین اس مطابق انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ اور وہ پارلیمنٹیرین جنہوں نے محنت کی ہے، ارکریزی کے ساتھ آج امینڈمنٹس لے کے آئے ہیں، وہ بھی تحسین اور ستائش کے لائق ہے۔ بہت شکریہ جی۔ نو کون موو کرے گا؟ لا منسٹر جناب اعظم طاہر صاحب، پلیز موو دس number 8, item number 8. The Honorable Speaker, now I wish to move the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, to be taken into consideration at once.